اب جو چیز ہم یہاں سمجھنے جا رہے ہیں نہایت اہم ہے، پوری توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زبان سیکھنے کے مراحل کیا ہیں؟ واٹ آر دا اسٹیجز آف لرننگ اے لینگویج؟ اب یہ وہ اسٹیجز ہیں جن میں سے کہ آپ گزر چکے ہیں، اور کوئی بھی نئی زبان سیکھنے کے لیے آپ کو انہی اسٹیجز سے گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے عموماً ان اسٹیجز کے بجائے کوئی اور اسٹیجز ہم اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم کسی زبان پر مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس بارے میں کچھ بات ابھی ہوگی، کچھ آگے چل کے ہوگی، غور سے دیکھیں گے اور نوٹ کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ زبان سیکھنے کے مراحل کیا ہیں؟ واٹ آر دا اسٹیجز آف لرننگ اے لینگویج؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 4 اسٹیجز ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیج 1 ہے، پھر اسٹیج 1.1 ہے، پھر 2 ہے، 2.1 ہے، پھر 3 3.1 اور 4 4.1۔ ان کو اس طرح سے ہم نے بیان یہاں اس لیے کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ پہلی سٹیج ہے لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی سننا اور سمجھنا، یعنی ابتدائی طور پر آپ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، لیکن پھر سن کر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی پہلی سٹیج کا پہلا حصہ ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہیں اور کچھ بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ جب آپ کسی دوسری زبان میں کوئی لفظ سنیں گے تو آپ بالکل نہیں سمجھیں گے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے لگیں گے، اس کے استعمال کو سمجھنے لگیں گے، تو پھر آپ سٹیج 1.1 پہ آ جائیں گے، یعنی لسننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ود اسپیڈ اینڈ ایکیوریسی، یعنی بہتر رفتار اور درستگی کے ساتھ سننا اور سمجھنا۔ یعنی آپ جب سنیں گے تو آپ فوری طور پہ اس کو سمجھنے لگیں گے، ابتدائی طور پر سنیں گے مگر نہیں سمجھیں گے، پھر سمجھیں گے اور پھر بہتر رفتار کے ساتھ سمجھیں گے۔ سٹیج 2 اسپیکنگ، یعنی بولنا، پھر آپ ان الفاظ کو بولنے کے بھی لائق ہونے لگیں گے جو کہ آپ سن کے سمجھنے لگے تھے۔ پھر سٹیج 2.1 اسپیکنگ ود اسپیڈ اینڈ ایکیوریسی، بہتر رفتار اور درستگی کے ساتھ بولنا، یعنی جب آپ سن کے سمجھنے کے لائق ہو گئے، آپ نے بولنا شروع کیا لیکن آپ کا بولنا پرفیکٹ نہیں تھا، جو کہ سٹیج 2.1 پہ یعنی کچھ عرصے کے بعد، کچھ محنت، کچھ کوشش، کچھ پریکٹس کے بعد بہتر ہو گیا، اور پھر آپ بہتر رفتار اور درستگی کے ساتھ بولنے لگے۔ سٹیج 3 پڑھنا، یعنی تحریر لکھی ہوئی جو اس زبان کی ہوگی اس کو آپ پڑھنے کے لائق ہونے لگیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہوگی شروع میں، کیونکہ الفاظ کے ہجے کرنا اور پھر اس کو ادا کرنا اور پھر ان الفاظ سے جملے بنانا، اس طرح سے کام چلے گا۔ لیکن پھر آ جائے گی سٹیج 3.1 امپروونگ دا ریڈنگ اسپیڈ اینڈ ایکیوریسی، پھر آپ کے پڑھنے کی رفتار اور اس کے اندر جو صحیح طریقے سے پڑھنے کا عمل ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا، یعنی بہتر رفتار اور درستگی کے ساتھ پڑھنا آتا جائے گا۔ اور پھر فائنل اور آخری سٹیج رائٹنگ، یعنی لکھنا، امپروونگ دا رائٹنگ اسپیڈ اینڈ ایکیوریسی، بہتر رفتار اور درستگی کے ساتھ لکھنا۔ آپ کی چاہے اپنی زبان ہو جو کہ آپ نے بچپن میں سیکھی، اس کے لکھنے، پڑھنے، بولنے کی پریکٹس آپ نے کی، لیکن سب سے پہلے اس کو سننا اور سمجھنا سیکھا، پھر بولنا سیکھا، پھر پڑھنا اور پھر لکھنا سیکھا، اور پریکٹس کے ساتھ آپ کے بولنے میں بھی بہتری آ گئی، آپ کے پڑھنے میں بھی بہتری آ گئی، اور آپ کے لکھنے میں بھی بہتری آ گئی۔ تو یہی ترتیب، یہی طریقہ، یہی اصول ہوں گے اگر آپ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھ رہے ہوں۔ آپ نے اپنی مادری زبان کیونکہ بچپن میں سیکھی، اس لیے وہ جو ایفرٹ کی، وہ جو کوشش، محنت اور مشقت کی، وہ بالکل یاد نہیں ہے، کیونکہ بالکل نیچرل طریقے سے کی، جس کا کہ ذکر انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا، تاکہ یہ کانسیپٹ جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے یہ مزید واضح آپ کے ذہن میں ہو جائے، اور کوئی بھی زبان سیکھنے کے حوالے سے جو ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک سٹریس ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ہم کیسے کریں گے، تو وہ چیزیں بالکل آپ کے ذہن سے کلیئر ہو جائیں، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے سیکھنے کی ایک مستقل ترتیب بنا سکیں، جس پہ کہ آپ باقاعدگی سے عمل کریں اور دنیا کی کوئی بھی زبان آسانی سے سیکھ سکیں۔